وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، اس زبان کی گرامر کا علم، اور نمبر دو، اس کی ووکیبلری کا علم. عربی زبان پہ بھی اگر کسی نے اپنی گرفت مضبوط کرنی ہو تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. عربی زبان کی گرامر بھی اور اس کی ووکیبلری بھی، اس کے الفاظ کا ذخیرہ بھی. کسی بھی فعل کے ماضی اور مضارع کا معلوم ہونا، یہ اس فعل کی ووکیبلری ہے. اور یہ معلوم ہونا کہ وہ فعل مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مؤنث کے لیے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے یا جمع کے لیے، غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضر کے لیے یا متکلم کے لیے. یہ معلوم کرنا یا کہہ لیجیے یہ معلوم ہونا اس فعل کی گرامر ہے. مثال کے طور پہ پینا، پینے کے لیے جو فعل ماضی اور فعل مضارع استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شاربا یا شرب. یہ تو اس فعل کی ووکیبلری ہے. اب شاربہ میں اور شاربت میں کیا فرق ہے؟ شاربہ میں اور یشرب میں کیا فرق ہے؟ یشرب اور نشرب میں کیا فرق ہے؟ یشرب اور یشربون میں کیا فرق ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس فعل کی گرامر ہے. اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور عربی زبان پہ گرفت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. یہ جو آپ کے سامنے ماضی اور مضارع کا گروپ لکھا گیا ہے، ہر فعل کا ایک گروپ آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں پہلا فعل ماضی ہے اور دوسرا فعل مضارع ہے. ماضی اور مضارع کے اس گروپ کو کیا کہیں گے؟ فعل کی ووکیبلری. اور آگے جب یہ فعل اپنی شکل تبدیل کر کے کسی بھی جملے میں استعمال ہوگا، اس کی شکل بدلنے کی وجہ سے جو معنی میں تبدیلی آ جائے گی، اس کو پہچاننا کیا ہوگا؟ ان فعلوں کی گرامر. اب قرآن مجید کی آیات میں سے صفحہ نمبر 35، قرآن مجید کی آیات میں سے ہم نے ان فعلوں کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے سامنے موجود 35 نمبر صفحہ پہ آیات موجود ہیں. ان آیات میں سے فعلوں کا انتخاب کر کے ان کا ماضی اور مضارع آپ کے سامنے لکھ دیا ہے. دیکھیے، ظالم یظلم، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو پہلے 4 دروازے ہیں، جو پہلے 4 ابواب ہیں، ان میں سے زیادہ فعل گزر کر فعل کی دنیا میں اندر آئے ہیں. زیادہ تر ابواب کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ فعل کی جو مجرد دنیا ہے، مجرد فعلوں کی دنیا، بیچلر فعلوں کی دنیا، اس کے کتنے دروازے ہیں؟ 6. ہم نے کہا تھا ان میں سے زیادہ تر کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ پہلے 4. اب دیکھ لیجئے، ہم نے ہر آیت میں سے فعل کا انتخاب کیا ہے اور ان آیات میں جو فعل استعمال ہوئے ہیں ان کا تعلق پہلے 4 دروازوں سے ہی ہے. 5واں دروازہ تو ہم نے کہا اکثر بند رہتا ہے اور 6واں دروازہ کبھی کبھی کھلتا ہے. تو یہ پہلے 4 دروازے ہیں. پہلا دروازہ کیا ہے؟ فتح یفتح، ترتیب برا یہاں آیات کے حساب سے ہے. دوسرا دروازہ ہے ضرب یضرب. تیسرا دروازہ ہے نصر ینصر. چوتھا دروازہ ہے سمع یسمع. سب کا ایک مختصر نام ہے. کون کون سا؟
فتح یفتح، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ فا۔ ضرب یضرب، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ واس۔ نصر ینصر، نون۔ سمع یسمع، سین۔ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے ظالم یظلم، آگے بریکٹس میں ہے واس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ظالم یظلم ماضی مضارع کا یہ گروپ اسی دروازے میں سے داخل ہو کر فعل کی دنیا میں اندر آیا تھا جس دروازے میں سے ضرب یضرب داخل ہوا تھا پہلی دفعہ۔ جو پہلی دفعہ داخل ہوا وہی اس کا نام رکھ دیا گیا۔ تو سب سے پہلے 3 حرفوں کا کون سا گروپ داخل ہوا تھا؟ واد، را، با۔ اس سے کیا بن گیا؟ ضرب یضرب۔ اس دروازے میں سے ضا، لام، میم کا گروپ داخل ہوا، کیا شکل بن گئی؟ ظلم یظلم۔ اسی طرح میم، لام، کاف، 3 حرفوں کا یہ مادہ داخل ہوا، کیا شکل بن گئی؟ مالا کا یملک۔ کاف، سین، با، 3 حرفوں کا یہ گروپ لائن میں لگ کے اسی دروازے میں سے داخل ہوا، کیا شکل بن گئی؟ کاسبا یکسب۔ صاد، با، را، 3 حرفوں کا یہ گروپ اسی دروازے میں سے داخل ہوا تو کیا شکل بن گئی؟ صبر یصبر۔ ظلم یظلم، ظلم کرنا، مالا کا یملک، اختیار رکھنا، مالک ہونا کسی چیز کا، کسب یکسب، کمانا، صبر یصبر، صبر کرنا۔ اسی طرح سامع یسمع، سامع یسمع، اس دروازے میں سے اور کون کون سے فعل داخل ہوئے؟ علم یعلم، جاننا، یہ ہم نے ماضی مضارع کے جو گروپ منتخب کیے ہیں وہ صفحہ نمبر 35 میں موجود آیات میں سے ہیں۔ رحم یرحم، رحم کرنا، خسر یخسر، نقصان اٹھانا، خسارہ اسی سے۔ نون، نصر ینصر، شکر یشکر۔ یہ ہم مصدری معنی کر رہے ہیں، گو، وینٹ، گون۔ آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ جانا، حالانکہ وہ تینوں کا معنی تو جانا نہیں ہوتا، ہم مصدر کا معنی کر رہے ہیں، ٹو گو کا معنی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے عالم یعلم، پورا معنی کیا ہے اس کا؟ عالمہ، اس نے جانا، یعلم، وہ جانتا ہے یا جانے گا، لیکن ہم مصدر کا معنی کر رہے ہیں۔ رحم یرحم، رحم کرنا، خسر یخسر، شکر یشکر، شکر ادا کرنا، عبد یعبد، عبادت کرنا، خلق یخلق، پیدا کرنا، کتب یکتب، لکھنا، سکن یسکن، رہنا، کسی جگہ رہائش رکھنا، سکونت اسی سے۔ یہ فارم پہ لکھا ہوتا ہے فلاں ولد فلاں سکنا، یعنی رہائشی فلاں جگہ کا۔ سکا یسکو، تو گرنا، سکوت ڈھاکا، دی فال آف ڈھاکا، طوفان، گرنا۔ ناسا کا ینفخ، پھونکنا، پھونک مارنا۔ سالا یسأل، سوال کرنا، پوچھنا۔ جمع یجمع، جمع کرنا۔ اس طرح سے ماضی مضارع کے گروپوں کو معلوم کرنا ہم نے کہا فعل کی وکیبلری ہے، اور اس میں تبدیلی پیدا کرنا اور اس تبدیلی کی وجہ سے جو معنی تبدیل ہوتا ہے اس کو معلوم کرنا، یہ گرامر ہے۔ مثال کے طور پہ سالا کی بجائے سألتو استعمال ہو رہا ہو، پھر معنی کیا کریں گے؟ جبکہ سالا کا معنی ہے اس نے سوال کیا، تو سألتو کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے، یعبدو کی بجائے یعبدونا استعمال ہو رہا ہے، وہ سب عبادت کرتے ہیں۔ یعبدو کی بجائے نعبدو استعمال ہو رہا ہو، پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو کسی فعل میں تبدیلی آنے کی وجہ سے جو معنی تبدیل ہوتا ہے اس کو معلوم کرنا اس کی گرامر ہے، اور اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ معلوم کرنا، یہ اس فعل کی وکیبلری ہے۔ صفحہ نمبر 34 پہ ایک سبق ہے معلوم اور مجہول کا۔ ہم اس کا بنیادی تصور آج آپ کو بتائے دیتے ہیں، بنیادی تصور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کل۔ دیکھیے ہمارے سامنے یہ چند مثالیں ہیں، مثالوں سے بات واضح ہوگی۔ ضرب خالد حامدن، کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا؟ خالد نے حامد کو مارا۔ قتل السارق الرجل،
السارق چور، چور نے آدمی کو قتل کیا. ضربہ فعل ہے، جو مارنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ فاعل. جس کو مار پڑی ہے اس کو کیا کہیں گے عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ مفعول. قاتل قتل کیا، یہ ایک فعل ہے، قابل مذمت فعل ہے قتل، لیکن ہے تو فعل، کام ہے ایک. جو کام کرنے والا ہے یعنی قاتل کون ہے یہاں؟ چور. اس کو کیا کہیں گے عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ 34 پہ ایک سبق ہے معلوم اور مجہول کا. ہم اس کا بنیادی تصور آج آپ کو بتائے دیتے ہیں. بنیادی تصور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تفصیل سے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کل. دیکھیے ہمارے سامنے یہ چند مثالیں ہیں، مثالوں سے بات واضح ہوگی. ضرب خالد حامدن، کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا؟ خالد نے حامد کو مارا. قتل السارق الرجل، السارق چور، چور نے آدمی کو قتل کیا. ضرب فعل ہے، جو مارنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ فاعل. جس کو مار پڑی ہے اس کو کیا کہیں گے عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ مفعول. قاتل قتل کیا، یہ ایک فعل ہے، قابل مذمت فعل ہے قتل، لیکن ہے تو فعل، کام ہے ایک. جو کام کرنے والا ہے یعنی قاتل کون ہے یہاں؟ چور. اس کو کیا کہیں گے عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ فاعل. اور جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول. تو کس طرح سے عربی گرامر میں ہر لفظ کا نام رکھیں گے؟ قتل فعل، السارق فاعل، الرجل مفعول. یہاں فاعل اور مفعول الف لام کے بغیر ہیں، اس لیے ان کے آخر میں ڈبل حرکت آ رہی ہے. اور یہاں فاعل اور مفعول الف لام کے ساتھ ہیں، اس لیے آخر میں سنگل حرکت آ رہی ہے. فعل فاعل مفعول. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ضرب خالد حامدن میں فاعل کون سا ہے تو آپ کہیں گے خالدن. قتل السارق الرجل میں فاعل کون سا لفظ ہے تو آپ کہیں گے السارق. لیکن نیچے بھی دو جملے لکھے ہوئے ہیں، ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور فاعل آپ بتا دیجئے. ترجمہ میں بتا دوں گا اور ان جملوں میں جو فاعل ہے وہ آپ بتائیے. ضرب خالد، خالد کو مارا گیا. قتل الرجل، آدمی کو قتل کیا گیا. بتائیے ضرب خالد، خالد کو مارا گیا میں فاعل کہاں ہے؟ فاعل موجود نہیں ہے، فاعل کا کچھ اتا پتا نہیں ہے. ہوگا تو صحیح کوئی نہ کوئی فاعل، لیکن وہ نامعلوم ہے، وہ لاپتہ ہے. قتل الرجل، آدمی کو قتل کیا گیا. قاتل کا ذکر ہے جملے میں؟ نہیں. پھر قاتل کہاں ہے؟ ہوگا تو صحیح کوئی نہ کوئی، لیکن وہ نامعلوم ہے، وہ لاپتہ ہے. جس فعل کا فاعل معلوم ہو، جملے سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کام کو کرنے والا کون ہے، اس کام کا کرنے والا کون ہے. جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس فعل کو کہتے ہیں فعل معلوم. اور جس فعل کا فاعل نامعلوم ہو، لاپتہ ہو، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول. حدیث کی اصطلاح میں ایک راوی بھی مجہول راوی کہلاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو قبول کرنے کی بہت کڑی شرائط ہیں. کسی حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ واقعتاً وہ حدیث صحیح حدیث ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. یہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا ویسے ہی کسی نے اپنی طرف سے بات بنا کے آپ کی طرف منسوب کر دی ہے؟ کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے ہے،
اس حدیث کی ایک سند ہوتی ہے. سند کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو فلاں سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، اور حضرت ابو ہریرہ آگے سے فرما رہے ہوتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو درمیان میں ایک چین بنتی ہے، ایک سلسلہ بنتا ہے کچھ لوگوں کا، ان کو حدیث کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے راوی. امام بخاری نے کہا مثال کے طور پہ کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاد حضرت وکی سے سنی ہے. وہ مثال کے طور پہ تابعی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت سالم سے سنی ہے. حضرت سالم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے سنی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. یا وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو درمیان میں حضرت وکی، حضرت سالم، یہ جو دو حضرات آئے ہیں، ان کو حدیث کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ حدیث کے راوی. یا حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر آگے آیا ہے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ حدیث کے راوی. اب راویوں کی ایک چین ہوتی ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے. راویوں کی اس چین کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کی سند. اس چین کو، اس سلسلے کو کیا کہیں گے؟ حدیث کی سند. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ چین ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، ترمذی شریف میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں، حدیث کی ان کتابوں میں. کسی نے یہ پہچاننا ہو کہ وہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے یا موضوع ہے، اس حدیث کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پوری امت مسلمہ حدیث کی جمع و تدوین میں مصروف ہو گئی تھی. امت مسلمہ کا ذہین ترین طبقہ، امت مسلمہ کا تمام تعلیم یافتہ طبقہ مصروف ہو گیا تھا حدیث کی جمع و تدوین میں. یہ اللہ کی طرف سے حدیث کی حفاظت کا اہتمام تھا، جس کا ذمہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لیا. قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی، اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی. آپ کہیں گے اس کا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن پاک میں ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کے آگے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور آگے چل کر ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کی وضاحت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے کس کو سونپی؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی جانب قرآن پاک کو نازل کیا ہے. ہم کسی پہاڑ پہ بھی رکھ سکتے تھے، بیت اللہ کی چھت پر بھی رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں، وضاحت کریں لوگوں کے لیے قرآن پاک کے احکامات کی اور قرآن پاک کی آیات کے صحیح مفہوم کی. تو بیان جو ہے یہ کس کا منصب ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہ جو آپ نے وضاحت کی ہے، آپ نے قرآن مجید کی تشریح، تفسیر اور توضیح کی ہے، کیا وہ تشریح، توضیح اور تبیین، کیا وہ توضیح اور تفسیر اپنی جانب سے کی ہے؟ نہیں. اللہ نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں احکامات بتا رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر تمہارے سامنے بیان فرما رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اپنے خیالات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحى، وہ بھی ایک وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. وہ بھی ایسی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے ذہنوں میں القاء کی جاتی ہیں، جو آپ کے ذہن میں القاء کی جاتی ہیں، وہ بھی وہی ہے. تو بہرحال اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے ثم ان علینا بیانہ کہہ کر، کہ اس کی وضاحت بھی پھر ہماری ذمہ داری ہے. پوری امت مسلمہ کو ہم نے کہا اللہ رب العزت نے ایک دور میں لگا دیا حدیث کی جمع و تدوین پہ. ساروں کی توجہ اسی کی طرف ہو گئی. اب اس دور میں راویوں کے حالات قلم بند کیے گئے.
کہ فلاں راوی فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں جگہ فوت ہوا، اس نے فلاں جگہ سفر کیا، فلاں سے اس نے علم حاصل کیا، سب تفصیلات موجود ہیں. اور جن کتابوں میں موجود ہیں ان کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الرجال کی کتابیں. اسماء الرجال یعنی رجال حدیث کے نام اور ان کے حالات کی کتابیں، موٹی موٹی جلدوں میں، بڑی بڑی جلدوں میں وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں. ایک پورا فن وجود میں آ گیا اس دور میں. ہر ایک کی مکمل زندگی موجود ہے اس میں، ہر ایک کے قواعد موجود ہیں. اب آپ کسی حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں، راویوں کی چین کو دیکھتے ہیں، اس میں مثال کے طور پہ ایک راوی ہے جابر جوفی، مثلا آپ جابر جوفی کے حالات دیکھتے ہیں جین کی پٹی میں سے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ کانا غیر ثقۃ، وہ قابل اعتبار نہیں تھا، یا کانا یکذب، وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، یا لکھا ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، یا لکھا ہوتا ہے اس میں فلاں عیب تھا. تو اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ ضعیف حدیث یا موضوع حدیث. یا ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اس حدیث کے راویوں میں سے کسی راوی کے حالات کا علم ہی نہیں ہوتا، اس راوی کے حالات آپ کو اس دور میں مرتب کی جانے والی کتابوں میں ملتے ہی نہیں ہیں. اسماء الرجال کی کسی کتاب میں اس راوی کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر اس راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول راوی. پھر اس راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول راوی. اور جس حدیث کی سند میں کوئی مجہول راوی ہو اس حدیث کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جان بوجھ کر ساری توجہ ہی ان حدیثوں پہ دی جاتی ہے کہ جن حدیثوں میں یا تو کوئی غیر ثقہ ناقابل اعتبار راوی ہوتا ہے، اور یا پھر اس حدیث کے راویوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا. موضوع حدیثیں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی جاتی ہے، اگلے دن منبر رسول پہ کھڑے ہو کے سرور کائنات کی طرف منسوب کر کے بیان کر دی جاتی ہے. سعودیہ میں اگر ایسا ہو تو اگلے دن ہی زبان بندی کے آڈر آ جائیں. لیکن ہمارے یہاں آزادی کا عجیب مفہوم ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اور جو جی چاہتا ہے وہ سرور کائنات کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. ایسے قانون کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ بھی سب سے بڑی اہانت رسول ہے، یہ بھی گستاخی رسول ہے. کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو سرور کائنات نہ کہی ہو اور اس کی نسبت کر دی جائے سرور کائنات کی طرف، اس سے بڑھ کر آپ کی اہانت کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا، سرور کائنات نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اس بات میں کوئی شک نہ کرے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت ہے. کسی عالم دین کو، میں کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرتا، کسی عالم دین کہلانے والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کوئی ایسی بات بیان کرے جو سرور کائنات کی زبان اطہر سے ادا نہ ہوئی ہو اور وہ منسوب کر رہا ہو سرور کائنات کی طرف. ہمارے یہاں اس کا بہت زیادہ رواج ہے بدقسمتی سے. اس کے لیے بھی ہم نے کہا بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. ابھی ہم کیا بتا رہے ہیں کہ اس راوی کو جس کا کوئی ذکر نہ ہو اسماء الرجال کی کتابوں میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ راوی کیا ہے؟ مجہول راوی، جس کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں ہے. جس فعل کے فاعل کا کوئی اتا پتہ نہ ہو اس فعل کو بھی کیا کہا جائے گا؟ مجہول فعل. فعل مجہول. فعل مجہول یا تو فعل ماضی مجہول ہوگا یا فعل مضارع مجہول ہوگا. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ فعل جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ فعل مجہول ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو دو ڈائیاں دے دیتے ہیں. اس ڈائی میں سے گزر کر جو فعل بھی بنا ہوگا، معرض وجود میں آیا ہوگا، اس فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل مجہول. دو ردم دے دیتے ہیں، دو وزن آپ کو بتا دیتے ہیں. اس وزن پر، اس ردم پر استعمال ہونے والا فعل کیا ہوگا؟ فعل مجہول. فعل ماضی مجہول کا ردم کیا ہے؟ اس کی ڈائی کیا ہے؟ فعلا. فعلا کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ڈائی یا ایسا فعل جس کے شروع میں پیش ہو، درمیان میں زیر ہو اور آخر میں زبر ہو. مثلا قتل، ضرب،
सुमिअ, नुसिरा, कुरिअ, कुतिबा वगैरह। फेल मुजारे मजहूल की दाई कौन सी है? युफ़अलु। इस दाई का क्या मतलब है कि शुरू में पेश, फिर जज़म, फिर जबर, फिर पेश। युफ़अलु मसलन युज़रबु, युक़तलु, युस्माउ, युनसरु वगैरह। अभी तक आपने जितने भी फेल मादी पढ़े हैं देख लीजिए सफा नंबर 32 और 33 पे, जितने भी फेल मादी हैं सब किससे शुरू हो रहे हैं? जबर से। आकाला, सामिआ, नासारा, जालासा, सब के शुरू में क्या है? जबर। अगर किसी फेल माजी के शुरू में पेश हो तो उस फेल माजी को क्या कहेंगे? फेल माजी मजहूल। अब ज़ुरिबा मारा गया, कुतिला कत्ल किया गया, क़राअ उसने पढ़ा, तो कुरिआ का माना क्या करेंगे? कुरिआ पढ़ा गया। कातबा लिखा, और कुतिबा का माना क्या करेंगे? लिखा गया। सामिआ सुना, सुमिआ का माना क्या करेंगे? सुना गया। नसारा मदद की, नुसिरा उसकी मदद की गई। यूं कर लीजिए, मदद किया गया इसकी बजाय उसकी मदद की गई। कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया है मालूम और मजहूल का, तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज कल। निकालिए सफा नंबर 35, चंद आयात का हम तर्जुमा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन नास शैअन वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़्लिमून। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह, ला यज़्लिमुन नास नहीं जुल्म करता है लोगों पे, शैअन जरा सा भी। इन आयात का तर्जुमा तहरीरी सूरत में रिटन आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। कंपोजिंग उसकी शुरू हो गई है। आप लिखिए मत, लिखने की तरफ तवज्जो देंगे तो समझने पे असर पड़ेगा। तमाम सब तवज्जो मरकूज रखिए सुनने और समझने पे। इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन नास शैअन, यकीनन अल्लाह जुल्म नहीं करता है लोगों पे जरा सा भी। वलाकिन्नन नास, और लेकिन लोग, अनफुसहुम अपनी जानों पे, यज़्लिमूना जुल्म करते हैं, या बामुहावरा तर्जुमा, और लेकिन लोग खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं। वो रास्ता ही ऐसा इख्तियार करते हैं जो उन्हें तबाही और बर्बादी, या कह लीजिए जहन्नम के गड़े में जा गिराता है। अल्लाह की तरफ से कोई जुल्म या ना इंसाफी शामिल नहीं होती। वो रास्ता ही ऐसा इख्तियार करते हैं जो तबाही और बर्बादी और जहन्नम की तरफ जा रहा होता है। इसलिए अगर उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाता है या जहन्नम में गिर जाते हैं तो उनका अपना कसूर होता है। अल्लाह की तरफ से उसमें कोई जुल्म या ना इंसाफी नहीं होती। अल्लाह ने तो उसको इख्तियार दे रखा था, चाहे जन्नत का रास्ता इख्तियार कर ले चाहे जहन्नम का। इसलिए क्या कहा अल्लाह ने? यकीनन अल्लाह लोगों पे जरा सा जुल्म नहीं करता है। उसके तो तयशुदा ज़ाबते हैं। वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़्लिमून, और लेकिन लोग खुद अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। वक़ुज़िया बैनहुम, कुज़िया जी, अनफुसहुम का ब्रेकअप है, अनफुसा जमा हम। अनफुसा जमा है नफ्स की, नफ्स जान, इंसान की जात। नफ्सुन की जमा अनफुस। अनफुसा हालत नसब में क्यों है? इसलिए कि ये मफूल है। जुल्म करना एक काम है, फेल है, जुल्म करने वाले फाइल, और वो चूंकि खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं तो उनके नफ्स, उनकी जातें, उनकी जानें अरबी ग्रामर की इस्लाह में क्या कहलाएंगी? मफऊल। और मफऊल हमेशा हालत नसब में होता है, और हालत नसब में इसम के आखिर में जबर आती है। सिंगल जबर इसलिए आई है कि अनफुसा यहाँ मुजाफ है और मुजाफ के आखिर में तनवीन या कह लीजिए डबल हरकत नहीं आती। वक़ुज़िया बैनहुम, कुज़िया बताइए फैसला किया तर्जमा करेंगे या फैसला किया गया? फैसला किया गया मजहूल। कुज़िया फ़ुइला,
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کیا گیا ان کے درمیان. آخرت کے بارے میں بعض اوقات فعل ماضی کے صیغے استعمال کرتا ہے قرآن پاک، حالانکہ ابھی تو آخرت میں جو کچھ ہونا ہے اس میں پیش آنا ہے، مستقبل کے واقعات ہیں، لیکن قرآن مجید ماضی کے صیغے استعمال کرتا ہے ان واقعات کے لیے. یہ عربی زبان کا ایک ایسا اسلوب ہے جو ہماری زبان میں بھی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے اگر کسی کو یقین دلانا ہو کہ میں تمہارا کام لازماً کر دوں گا، اگرچہ ہماری نیت ہو 10 سال بھی نہ کرنے کی، لیکن ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کسی کو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا. حالانکہ ابھی ہوا تو نہیں ہوتا، لیکن کسی کو یقین دلانے کے لیے ہم صیغہ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ ماضی کا. سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا. کسی بھی مصر کے پاس آپ جاتے ہیں وہ یہی کہتا ہے سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا، حالانکہ 10 سال تک بھی نہیں ہوتا. بہرحال فعل ماضی کا لفظ، فعل ماضی کا صیغہ بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے سننے والے کو یقین دلانے کے لیے. اب ظاہر ہے یہ تو اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اس میں تو شک کا یا شبے کا کوئی استعمال نہیں ہوگا. فیصلہ کیا گیا، ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اور فیصلہ کیا جائے گا، یعنی قیامت کے واقعات اس قدر یقینی ہیں کہ یوں نہ سمجھو کہ وہ پیش آنے والے ہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ وہ پیش آ چکے ہیں. ہم ترجمہ کریں گے اپنی زبان کے اسلوب میں، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یظلم یفعل مضارع مجہول، لفظی ترجمہ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یا بامحاورہ ترجمہ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جس نے جو کمایا ہوگا اسی کا نتیجہ اس کے سامنے لایا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا نا انصافی نہیں ہوگی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار ہو جاؤ، غور سے سن لو، یقیناً اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. سب کچھ اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جب چاہے گا تمہیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر کے اپنے سامنے لے آئے گا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار ہو جاؤ، غور سے سن لو، یقیناً اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. جو اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں اپنے سامنے لانا ہے دوبارہ پیدا کر کے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. حساب و کتاب کا، دوبارہ پیدا کرنے کا، حشر نشر کا، یہ سچا وعدہ ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. علم بعض اوقات علم الیقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر یقین نہیں کرتے ہیں، لوگوں میں سے اکثر اس کا علم نہیں رکھتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جہالت کی بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ پیدا ہونا، حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کرنا اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. ان کو اللہ کی اس قدرت کا علم ہی نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل پیش آئے گی. ان اللہ لذو فضل علی الناس، لذو اصل میں ہے لام زبر لا جمع ذو. لام زبر لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، اور ذو کا معنی والا. یقیناً، یقیناً اللہ فضل کرنے والا ہے علی الناس، لوگوں پر. اس کے بڑے احسانات ہیں، اس کی بڑی مہربانیاں ہیں، اس کی لوگوں پر بڑی عنایتیں ہیں. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، لامارۃ، یہ اس کا بریک اپ کیا ہے؟ لام زبر لا پلس امارۃ. لام زبر لا کا معنی یقیناً، امارۃ کا معنی انگیخ کرنے والا، ابھارنے والا، اکسانے والا. کنہ بھی ہے، آگے چل کر لام زبر لا بھی ہے. کیا معنی کریں گے؟ یقیناً، یقیناً نفس ابھارنے والا ہے، اکسانے والا ہے، بالسوء برائی پر. الا ما رحم ربی، مگر جس پر رحم کرے میرا رب. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم.
کہ یقیناً نفس برائی پر انگیخت کرنے والا ہے، یہ تو اللہ کا رحم ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے مجھ پہ کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا ہے۔ یقیناً نفس برائی پر انگیخت کرنے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم۔ اور یعبدون من دون اللہ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما اس کی جو لا نہیں یملکو وہ اختیار رکھتا ہے، لہم ان کے لیے، رزقن دینے کا، من السماوات والارض آسمانوں اور زمین سے، آسمانوں اور زمین میں سے، شیئن کچھ بھی۔ پھر ترجمہ سنیے، اور وہ اللہ کے علاوہ اس معبود کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً وہ جن کو تعبدون تم پوجتے ہو، یا منع کریں گے ان الذین، یقیناً وہ جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یملکون وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں، لکم تمہارے لیے، رزقن دینے کا، وہ تمہیں کچھ دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت یا عبودیت کسی کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، کسی کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جانا جس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، مشرکین مکہ کا ذکر، واضبروا اور لام زبر اللہ، یقیناً، ان اگر، سألتا، سألا اس نے سوال کیا تو سألتا کا معنی کیا کریں گے؟ تو نے سوال کیا، با محاورہ ترجمہ کریں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ سوال کریں ان سے، اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ فعل مضارع کے شروع میں لام زبر لا ہو، آخر میں شد والا نون ہو تو اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے یقین در یقین کا، ڈبل یقین کا۔ یقیناً وہ کہیں گے اللہ، اللہ نے۔ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا بتاؤ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، تو وہ کیا جواب دیتے؟ اللہ۔ قل الحمدللہ، اصل میں ہے قل الحمدللہ، ملا کے پڑھا قل الحمدللہ، کہہ دیجئے، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کہہ دیجئے پھر حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، پھر تشکر کا اور ممنونیت کا اظہار تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ فرمایا جب تمہیں کچھ ملتا ہے، جب تمہیں رزق میں فراوانی حاصل ہوتی ہے، جب تمہیں اقتدار ملتا ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کا رخ کیوں کر لیتے ہو؟ پھر حبل اور لات اور منات کے پاس کیوں چلے جاتے ہو اظہار تشکر کے لیے؟ پھر اللہ کے سامنے کیوں نہیں تشکر کا اظہار کرتے؟ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے پھر حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وہ جہالت کی بنیاد پہ ایسا کرتے ہیں۔ اگر وہ قرآن مجید سے اللہ رب العزت کی توحید اور کبریائی کا صحیح تصور معلوم کر لیتے تو ویسا نہ کرتے، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کس حقیقت کو نہیں جانتے؟ اس حقیقت کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ انہیں کون سی حقیقت معلوم نہیں ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تمام اختیارات کا منبع سر چشمہ اللہ کی ذات ہے، انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے حمد کا، تشکر کا اظہار کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ ہی بے نیاز ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، صرف وہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید۔ قل کہہ دیجئے اتعبدون، آکیا تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما اس کی جو لا یملک نہیں اختیار رکھتا ہے وہ، لکم تمہارے لیے، ذرن کچھ بگاڑنے کا، ولا نفعن اور نہ سنوارنے کا، ذرن نقصان پہنچانے کا،
ولا نفعن اور نہ نفع دینے کا، یہ اختیار تو بڑی دور کی بات ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کو کچھ نفع دینے کا اختیار تو بہت دور کی بات ہے۔ انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کون آیا ہے اور کیا کہہ کے چلا گیا ہے، اس لیے کہ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سنیے، کل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہیں اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے نقصان دینے کا، ولا نفعا اور نہ نفع دینے کا، یہ اختیار تو بڑی دور کی بات ہے۔ تم کہتے ہو حبل، لات اور منات کے پاس فلاں فلاں اختیار ہے۔ فرمایا انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا آرزو لے کر آیا ہے، کیا کہہ کے چلا گیا ہے اور کہاں چلا گیا ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں۔ جس ہستی کے اختیارات آسمانوں میں ہیں، یہ سورج پہ، چاند پہ، دیگر سیاروں پہ جس کا کنٹرول ہے، اسی کا زمین میں اختیار ہے۔ زمین میں بھی سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ زمین کا نظام اس نے مختلف ہستیوں میں تقسیم نہیں کر رکھا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، سر کہتے ہیں اس بات کو جسے چھپایا جائے، جہر کہتے ہیں اس بات کو جسے ظاہر کیا جائے۔ چنانچہ جن نمازوں میں آہستہ ہوتی ہے ان نمازوں کو کیا کہتے ہیں؟ سری نمازیں۔ جن نمازوں میں قرات اونچی آواز سے ہوتی ہے ان نمازوں کو کیا کہتے ہیں؟ جہری نمازیں۔ کیا معنی کریں گے یہاں؟ یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے راز کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو، یا یوں ترجمہ ہوگا یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے باطن کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ اگر یوں ہوتا وَيَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تو پھر مفہوم محدود ہو جاتا۔ کہاں اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، اس کا مفہوم وسیع ہے، یعنی جو تم سوچتے ہو، جو تم کہتے ہو، جو تم کرتے ہو، جو کوئی تمہارا ذہن کماتا ہے سوچ کر، جو کوئی تمہاری زبان کماتی ہے کہہ کر، جو کوئی تمہارے اعضاء کماتے ہیں اس پہ عمل کر کے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم سوچتے ہو، جو تم کہتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ آخری آیت، قل کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کے لیے۔ ان سے پوچھیے آسمانوں اور زمین کے اختیارات کس کے پاس ہیں۔ اگر یہ جواب درست نہیں دیتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے للہ، سب اختیارات کا منبع و سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ کا، اس نے لکھ لیا ہے، یعنی اس نے فرض قرار دے دیا ہے، علی نفسہ، اپنی ذات پر، الرحمۃ، رحم کرنے کو، اس نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض قرار دے لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اور اسی رحم کا تقاضا ہی کیا ہے، اور اسی رحمت کا تقاضا ہی ہے کہ، اور اسی رحمت کا تقاضا ہی ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، مظلوم ظلم سہ کے چلا جائے اور ظالم کو کوئی سزا دینے والا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم پر رحم نہیں کیا گیا۔ فرمایا مظلوم کو ظلم کی، ظالم کو ظلم کی سزا دینے کے لیے اور مظلوم کو ظلم کی جزا دینے کے لیے۔ پھر سنیے، مظلوم ظلم سہ کے چلا جائے اور ظالم کو کوئی سزا نہ دینے والا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم سے انصاف نہیں ہوا، اس پر رحم نہیں ہوا۔ فرمایا رحم کے اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، مظلوم کو ظلم کی جزا اور ظالم کو ظلم کی سزا دینے کے لیے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ یقیناً اکٹھا کرے گا تمہیں، اِلَى یوم القیامت، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنی ذاتوں کو، یا ترجمہ کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، خسارے میں مبتلا کیا، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔
فرمایا جنہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کا تہیہ کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم میں گرانے کا تہیہ کر رکھا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جس نے رہائش رکھی ہے، ما سکن، جو سکونت پذیر ہے، جو ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل والنہار، رات اور دن میں۔ ظاہر ہے زمانے کے وقت کے دو ہی حصے ہوتے ہیں، یا رات یا دن۔ فرمایا کسی بھی وقت کے کسی بھی حصے میں، رات اور دن کے کسی بھی حصے میں جو بھی کہیں ٹھہرا ہوا ہے وہ اسی کے قبضہ اختیار میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل اگلا سبق بہت اہم ہے، اس کی بھی وضاحت کریں گے، اور جو آیات رہ گئی ہیں وہ بھی کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔